کہتے ہیں نا بھائی بریلی کے مولانا کیوں بولتے ہیں کہ وہابیوں کی نماز مت پڑھو؟ ہم نہیں بولتے، قرآن بولتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ منافقوں کی نماز جنازہ، اچھا صرف نماز جنازہ ہی نہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا۔ واہ مولانا فاروق جی صاحب، واہ آپ نے کیا مسئلہ عوام کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ سے ہم کیا پوچھیں، بس اتنا سا اپنا ایک دکھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کی فرقہ والی دکان آپ کب تک چلائیں گے؟ فرقہ واریت والا کام آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ جناب والا، آپ کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ آج لوگوں کے سامنے کون سی تعلیم لانی چاہیے اور لوگوں کے سامنے کون سا تعلیم آپ پیش کر رہے ہیں۔ اور پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرنا ہی ہے تو اللہ کے واسطے صحیح لفظوں میں صحیح معنی بیان کیجئے۔ جس آیت کی تفسیر آپ لا کر کے علماء دیوبند میں فٹ کر رہے ہیں، آپ کے دادا پردادا جو قبر میں گڑ چکے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، وہ بھی اس آیت کی تفسیر ثابت نہیں کر پائیں گے کہ دیوبندی منافق ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے وہ لوگ اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو وہ آخری نبی نہیں مانتے تھے، اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل امین کو بھیجتا تھا کہ جاؤ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دو کہ یہ لوگ صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں، یہ دل سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کیا جائے۔ اب دل سے کون تصدیق نہیں کر رہا ہے، اس بات کو کون جان پائے گا؟ اللہ جان پائے گا، یہ بریلوی والے جان پائیں گے۔ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بریلوی حضرات بھائی اپنے آپ کو اللہ ثابت کر دیں، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ناممکن سی چیز نہیں ہے، لیکن دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ دل کے اندر کسی کے اندر کیا ہے یہ بات جب اللہ جانتا ہے تو فاریق رجوی صاحب آپ یہ کیسے اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ دیوبندیوں کے دلوں میں یہ حال ہے؟ جس کے دلوں کے اندر یہ حال ہوگا وہ منافق ہوگا۔ اب جبریل علیہ السلام کا آنا بند، کسی کے بارے میں آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی کہ یہ زبان سے اقرار کرتا ہے یا دل سے تصدیق کرتا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام آئیں گے نہیں، اللہ کا فرمان آسمان سے آئے گا نہیں، تو پھر کسی کے دل کا حال آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ کے واسطے اپنی عوام کو صحیح معنوں میں صحیح ترجمانی کے ساتھ صحیح بات پیش کریے۔ عوام کا پیسہ کھا کر کے آپ موٹے ہو گئے ہیں، تو شاید آپ کا دماغ ہی موٹا ہو گیا ہے۔ عوام یہ آپ کی بات سننے کے لیے آتی ہے، قرآن کریم کا صحیح ترجمہ، صحیح معنی، صحیح تفسیر ان کے سامنے رکھیے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں صرف اور صرف یا تو بندہ کافر رہے گا یا مسلمان رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی جان سکتا ہے۔ جب اللہ جان سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھجواتے تھے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں کے دل کے اندر کیا ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام آئیں گے نہیں تو بھی جناب والا دل کا حال آپ کیسے جان پائیں گے؟ پھر بات وہی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، آج کے دور میں منافق کوئی نہیں ہے، یا تو مسلمان ہے یا تو کافر ہے، منافق کوئی نہیں۔ منافق کیوں نہیں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ فاروق رجوی صاحب قرآن کریم کا صحیح معنی اپنی عوام کے سامنے پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من قال فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کریم میں اپنی رائے پیش کرے گا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ